دیکھو بیٹا، میری ذات پر جب زد پڑتی رہی وہ 1980 سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ یا مجھے اللہ نے شہرت دی، کوئی نہ کسی کو مشہور کر سکتا ہے، بے شک، نہ کوئی کسی کو گمنام کر سکتا ہے، بے شک، کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کیا میں نے تو خود کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ اس کی مہربانی، کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو شہرت کے ساتھ حسد یہ ایک لازمی چیز ہے۔ بے شک، جب 1980 میں نے سال شروع کیا تو میرے بیانوں کی نوعیت مختلف تھی کہ بر صغیر میں علماء قرآن کو نہیں پڑھتے، بیانوں میں کوئی ایک آدھ آیت دو آیتیں، حدیث تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اس کا مفہوم بیان کر دیتے جی ہیں، جی، جو ظاہری طور پہ ایک شکل بنی، باقی تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ میں ہر بات کو قرآن سے جوڑتا تھا، جی، اور یہ محض میرے اللہ کا کرم، میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، محض اللہ کی طرف سے ہو۔ حدیث کو میں نے مشکات سے اپنے ذوق سے یاد کرنا شروع کیا ماشاءاللہ، کہ اپنا ذوق بھی تھا، اور لیکن رہبری اور رہنمائی جو مجھے ملی وہ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے، جی، نشتر کالج کے خطیب تھے۔ تو 1983 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میرا چلہ تھا 1979 میں، تو میں نے چلے کی بجائے پوری چھٹیاں لگائیں، عید سے ایک دن پہلے گھر آیا کہ اگلے سال میں مشکات پڑھنے لگا۔ ہماری ملتان تشکیل ہوئی، تو راونڈ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے جانتے تھے بڑی اچھی طرح، چونکہ میں خدمت میں ہوتا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگے، ہم جا کے ملے تو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی اگلے سال مشکات ہے۔ فرمایا کتاب الرقاق سے ایک حدیث روزانہ یاد کر لیا کرنا۔ یہ مجھے کیوں مل گیا، ذوق تھا جی، لیکن یہاں تک کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ اب میں نے یاد کرنی شروع کر دی، 2 سال لگا رہا، تو میرے پاس ایک احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ سینے میں جمع ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اب تو وہ بھول گئی ہیں، چونکہ وہ جب تک اس کو بار بار دہرایا نہ جائے جی، تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ جی، تو زندگی میری اللہ نے تبلیغ میں لکھ دی تھی کہ سفر سفر سفر۔ تو بہرحال میں نے احادیث کو جب بیان میں کہنا شروع کیا تو اس کا علماء پر، عوام پر اللہ نے بہت بڑا اثر ڈالا۔ بے شک، چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، سہیوال پڑھتے تھے دورے میں، تو میں جمعرات کے ایک دن کی جماعت کبیر والے لے کر آیا، تو مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں نماز پڑھاتے تھے اور دارالافتاء میں بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے مغرب کے بعد کھڑے ہو کے خود اعلان کیا، اور پہلا جو لفظ بولا وہ مجھے یاد ہے، باقی نہیں۔ اب دیکھو اس بات کو 40-45 سال ہو گئے کہ دیکھو بھائی، الجنس الی الجنس جمیل، بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، یہ اس کا اردو محاورہ ہے۔ آپ بھی طالب علم ہیں اور یہ بھی طلبہ ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، سب بیٹھ کے ان کی بات سنیں۔ میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا۔ جی، تو مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے،
مولانا عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے مدرسہ بنایا، ان کے بھتیجے تھے، وہ بہت راسخ عالم تھے، اور خاص طور پر منطق کے تو وہ بادشاہ تھے۔ وہ بھی بیٹھ گئے، مجھے نہیں پتا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارا جماعت کا ساتھی طالب علم ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو جب بیان ختم ہوا تو کہنے لگے اٹھیو بھائیا میرے اتنے بھی اثر ہو گیا کہ دائی نہ لکھا دے ان کی ہماری زبان تھی ان کی، اٹھیو بھائیا میرے اتنے بھی اثر ہو گیا کہ دائی میں نہ لکھا دوں۔ تو یہ ایک وہابی چیز تھی۔ تو 1980 سے میرے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے، تاحال جو میری ذات پر تھے اس پر تو میں نے ایسی خاموشی اختیار کی۔ جو اقبال کے شعر کا مصرع، ایسا سکوت جس پر خاموشی بھی قربان ہو، ایسا سکوت رکھا۔ جب کوئی کام میں اونچ نیچ ہوتی تھی تو میں عبداللہ صاحب سے بھی الجھ جاتا تھا۔ کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی ان 55 سالوں میں کہ بہت بڑے مسائل تھے، سب خاموش، جی 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 جی۔ ایک میری ذات جس پر میں نے مولانا جمشید صاحب سے ٹھڈے بھی کھائے، مکے بھی کھائے۔ اس وقت میری شہرت ہو چکی تھی پورے تبلیغی دنیا میں، تو دونوں اکٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات غلط چل رہی۔ جب کام پر کسی قسم کی کوئی شکل آتی تھی میں بولتا تھا، میرے اوپر کوئی الزام لگے میں خاموش رہا۔ ایک زندگی بھری پڑی اس میں خاموشی۔ تبلیغ کے کام میں کوئی غلط ہوا ہے تو میں اٹھ کے بولا، سب خاموش، کسی ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے 2 مسائل پر ایک رات 5 گھنٹے حاج صاحب سے بحث کی، 5 گھنٹے۔ مجھے پتا ہے یہ میرا محسن بیٹھا ہے، لہذا میرے لہجے میں ادب بھی تھا، عاجزی بھی تھی۔ وہ جیسے بھی ابھرتے تھے ان کو حق حاصل تھا۔ 2 مسائل میں 5 گھنٹے ایک رات، پھر ایک رات چھوڑ کر 5 گھنٹے دوسری رات مدینہ منورہ میں۔ بہت ہاٹ ایشو تھے، میں اس کو میڈیا پہ نہیں لانا چاہتا۔ ہندوستان والے موجود، بنگلہ دیش والے موجود، پاکستان والے موجود، آپس میں چہ گوئیاں کر رہے ہیں، آگے جانے کی جرأت کوئی نہیں کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جرأت دی تھی کہ اگر کام پر کوئی حرف آتا تھا میں بولتا تھا، پھر میں جیسے آپ فرمائے نہیں کہتا تھا۔ جب مولانا جمشید صاحب نے مجھے مارا نا، وہ ایک دعوت چل گئی تھی، ہم خلیفہ ہیں خلیفہ ہیں، تو اس پر میں نے حاج صاحب سے کہا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو کسی نے یہ دعوت نہیں چلائی، اوپر سے مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ کی۔ تو انہوں نے حاج صاحب نے فرمایا اپنے استاد سے بات کر لیں۔ تو مولانا جمشید صاحب تو فنا فی الشیخ عبدالوہاب رحمہ اللہ تھے، تو ہاں کہنے لگے کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ جو خلیفہ کی دعوت چلی ہے یہ غلط۔ تو مولانا اس کے دلائل دینے لگے، اب وہ چیز ہی بے بنیاد تھی تو دلائل بھی رقیق تھے، وہ میں رد کر دیتا تھا ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، کوئی مناظرے کی شکل نہیں۔ 2 میرے محسن بھی ہیں اور روحانی باپ بھی ہیں۔ تو جب آخر میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر بات کا میں نے جواب دیا اور میری دلیل وزنی تھی، ان کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے حاج صاحب
اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اسے اپنے علم کا تکبر ہے۔ اٹھ کے جانے لگے تو میں نے پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا آپ میرے بغیر سب کچھ ہیں، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ، کہا ہمیں نہیں چاہیے ایسی خوشامد۔ اور پاؤں چھڑانے لگے، اب میری جوانی تھی، ان کا بڑھاپا تھا، انہوں نے اوپر سے مجھے مارنا شروع کیا مکوں سے، اللہ، اور انہوں نے مجھے مارے مکے تو میرے ہاتھ کمزور ہو گئے، تو نیچے سے یوں ٹھڈا مارا مجھے ایسے کر کے 2 دفعہ، یوں لگا مجھے، تو میں نے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ تو میں نے عبداللہ صاحب رحمہ اللہ سے کہا دیکھیں آپ کو لوگ کہتے ہیں جیسے آپ فرمائیں، اگر آپ نے مجھے پڑھایا نہ ہوتا تو میں بھی کہتا جیسے آپ فرمائیں۔ جب آپ نے میں قرآن و حدیث پڑھایا ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا جیسے آپ فرمائیں۔ آپ دلیل دیں گے قرآن و سنت سے تو میں کہوں گا سمعا و طاعتا، لیکن صرف یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں۔ تو اس طرح کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں، جی لیکن میڈیا کی کوریج نہیں تھی۔ جی، یہ جو واقعہ ابھرا ہے یہاں میں میری ذات کا کوئی تعلق نہیں، صحیح، کہ میں کبھی نہیں بولا۔ بالکل، دکھ ہونا الگ بات ہے، جی لیکن میں بولا نہیں۔ صحیح، مانسہرہ میں معاملہ میرا نہیں تھا، جی یہ میڈیا والوں نے بیان نہیں دیا تو یہ کر دیا، جی جی، اور اگر بیان کی وجہ سے میں نے لڑنا ہوتا تو پچھلے 40 سال سے میں تو بھگت رہا تھا یہ چیزیں۔ جی، میں نے تو کبھی بھی نہیں بولا میرا بیان کیوں نہیں کرا ہے، بلکہ ایک دفعہ میں عربوں میں بیان کر رہا تھا تو وہ جنت میں بیان کرتا تھا، یہ میری منفرد چیز تھی، تو وہ جوش میں اجتماع کی بات جی، اچھل رہے تھے، تو ایک آئے شورا والے، انہوں نے ایسے کر کے مائک میرے ہاتھ سے چھینا سب کے سامنے، اور پھر چلو خود اپنی دعوت شروع کر دیتے، مائک میں کہا یوں تبلیغ نہیں ہوتی، اور اپنی بات شروع کر دی۔ میں چپ کر کے نیچے بیٹھ گیا کہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اندر کوئی رد عمل ہے۔ اب آپ پوچھو ان خطیبوں سے، ان سے کوئی صرف اٹھا دے، مائک نہ چھینے، یہ کیا کریں گے؟ میں نے تو جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ آیا کہ میں نے کبھی بیان کا مطالبہ رکھا ہی نہیں، جی، کبھی بھی نہیں رکھا میرا بیان کراؤ، اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، خاموش رہا ہوں۔ یہاں میں نے کہا میرا ظہر کا بیان کروا دو، مجمع بہت زیادہ آیا نوجوانوں کا میرے نام پر، تو سارے خاموش بیٹھے رہے، تو مجھے تھوڑی دکھ ہوا، چونکہ مولوی خورشید کا تو میں نگران تھا جب یہ رائمنڈ پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، اور مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اس کا نگران بنایا تھا، اور مولوی اعلیٰ کے میرے سامنے بیٹھ کے ہدایات سنتا تھا، بیان سنتا تھا، تو چھوٹے بڑے کا احترام اس کو بھی الگ کر دو۔ تو میں نے چڑھ کے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل کروں گا بیان۔ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اس کو کرنا تھا، دکھ سے میں نے کہا، جی، اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دیں، 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے، ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے، وہ پل توڑ دیے، اور اللہ، یہ بھی سننے میں ملا، چونکہ یہ تو ہمارے ساتھیوں نے خود آنکھوں سے دیکھا، جی، اور وہ جو ہوتی ہے نا نوکدار بجری، وہ بھی لا کے رکھ دی کہ اگر آنے کا پتہ چلا تو بچھا دیں گے، ٹائر پنچر ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ اس کی مجھے تصدیق نہیں، جی، لیکن یہ 3 چیزوں کی مجھے تصدیق ہے۔
27 گاڑیاں ایسے لگائیں کہ انسان بھی نہ گزر سکے. دونوں راستوں میں کھڈے، پل توڑ دیے، ممبر کو چاروں طرف سے کور کر دیا، پیرے کھڑے کر دیے، اور مانسرا مرکز کے طلبہ کو ممبر کے سامنے بٹھایا کہ اگر ہو سکتا میں ادھر سے آؤں تو وہیں سے مجھے پکڑ کے پیچھے کر. میں کوئی اتنا بے وقوف کہ میں یہ کروں گا. میری پچھلی زندگی نہیں دیکھتے وہ کہ میں نے کیا کیا. مجھے تو ممبر سے اٹھا دیا جاتا تھا بیان کرتے ہوئے کو. تو یہ صبر میرا اپنی ذات کے لیے آج بھی ہے. اور بولنا جب تبلیغ پہ حرف ہے یہ میرا شروع سے ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کوریج نہیں تھی، بالکل اب میڈیا کوریج تھی. تو اس پر پھر میں نے ان سب کو، یہ سارے تو مجھ سے چھوٹے ہیں، جی جب میرے اکابر تھے میں تو چھوٹوں کے آگے بھی جھکتا ہوں، لیکن جب وہ تجاوز کر گئی تو مطلب غنڈہ گردی کی شکل بن گئی نا، جی اس کی وجہ سے میں بولوں. اپنے لیے میرا صبر آج بھی ہے، لیکن جس کام کے لیے میرے 55 سال، میری جوانی، میرا لڑکپن، اور جو اس راستے میں نے دیکھا، برداشت کیا، تو اس پر حرف آئے گا تو مجھے دکھ ہوا. جی اپنے دکھ تو میں چپ کر کے نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ میری ترتیب رہی ہے. جی لیکن جب بھی تبلیغ پہ حرف آیا تو میں بولا ہوں، بھرے مجمع میں بھی بولا ہوں، اکیلے جا کے بھی بولا ہوں. تو یہاں بھی مسئلہ تبلیغ کا تھا کہ کہاں دشمن کو بھی قریب کرنا، کہاں جس نے زندگی پوری لگا دی اس کو روکنے کے لیے یہ غنڈہ گردی کرنا. تو چونکہ یہ مولی خورشید، مولی ذالک موجود تھے، شورا والے موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ ہوا. تو پھر میں نے ان کو پہلی دفعہ یہ میسج کیے. تو باقی تبلیغ سے تو میرا رشتہ وہی ہے جو جسم اور روح کا ہے. تو لہذا میں صبر نہیں اللہ کے فضل سے میرا ٹوٹا، ان کا جو تھا نا تجاوز، وہ حد سے بڑھ گیا تھا. اس پر میں بول رہا ہوں کہ یہاں تک تو تبلیغ نہ پہنچاؤ کہ تم کھڈے کھود رہے ہو. اس سارے معاملے میں جو منفی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر، تو میں سنتا تو ہوں نہیں، چونکہ میں سنوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. 5 منٹ سے زیادہ کوئی کلپ میں دیکھ لوں مجھے درد ہو جاتا ہے. جی اس لیے وہ تو میں نے کسی کی بھی نہیں سنے، لیکن جو اس کے عنوان تھے وہ ضرور نظروں سے گزرے. جی یہ سارے وہ تھے بولنے والے جو آج تک مجھے کبھی نہ ملے ہیں، نہ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، جی نہ میری شخصیت کو جانتے ہیں. جی جی تو انہوں نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا. وہ ایک کہاوت ہے، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آنے لگے. اللہ اور پھر اپنے اس میں غصے کا اظہار. اور تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی غیبت کرتا تھا نا جی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیج دیں، تو بندہ آئندہ بھی یہ خدمت کرتا رہے گا. یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، ان کا اتنا ہی ہوتا تھا
کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میری غیبت کر کے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی، تو میں آپ کو یہ مٹھائی بھیج رہا ہوں۔ مجھے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، کہاں کے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں۔ اگر میرے علم میں ہوتے، ان کی جگہ کا پتہ ہوتا، تو میں بھی ان کو مٹھائیاں بھیجتا۔ مٹھائیاں تو اب میں کیا بھیج سکتا تھا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم 1-1 لاکھ میں سب کو ہدیہ کرتا کہ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ نے مجھے دی ہے وسعت، میں سب کو کرتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے اوپر بہتان باندھے، غیبت کی۔ مجھے کسی نے بتایا، ایک نے تو کہا کہ تم مکے میں جا کے توبہ کرو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ تو اس کو تو میں 2 لاکھ دیتا، لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے۔ تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جانے بغیر، دیکھے بغیر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ سفر کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ پھر تم غلط کہہ رہے۔ تو انہوں نے تو مجھے دیکھا تھا کہ میرے بارے میں کیا کیا فتوے، کیا کیا، تو میں سب کا شکر گزار۔ مجھے ان پر غصہ کوئی نہیں، کیونکہ میں تو پچھلی پوری زندگی میرا یہ حال ہے، جو میرے منہ پر میری بےعزتی کر دے مجھے اس پہ غصہ نہیں آتا، میں اللہ کا شکر ہے پی جاتا ہوں۔ تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی، اور اگر بھیجتے رہیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، مجھے نفع ملتا رہے گا، ان کا نقصان ہوتا رہے گا۔ ہاں البتہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ لاؤ دلیل جو تم نے کہا ہے، ان کو اللہ کے سامنے میں کھڑا کروں گا۔